الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ کی رحمت اور اسی رحمت کی برکت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور توبہ اور استغفار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، اسی سلسلے کی کچھ روایتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ زندگی میں اللہ سے استغفار کرنا ہمارے زندگی میں آ جائے تو اس کے اوپر بڑی بڑی زبردست برکتیں ہیں۔ چنانچہ ایک روایت، مشہور روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو شخص اپنے اوپر استغفار کرنے کو لازم کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بہت سارے الفاظ ہیں استغفار کے اور مغفرت کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں نقل کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرۃ۔ یہ دعا جس میں مغفرت کی دعا ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دیجئے، وتب علیہ، اور میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الغفور، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں۔ تو استغفار کے لیے قرآن پاک کے اندر بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ دعا خود اللہ نے سکھائی تھی، اور اسی دعا کی برکت سے اور بھی دوسری باتیں بھی آتی ہیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی یہ جو چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بالکل رجسٹرڈ دعا ہے۔ اس میں مغفرت کی بھی دعا ہے اور رحمت کی بھی دعا ہے، دونوں باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور خود الفاظ قرآن پاک کے ہیں، تو کہا کہ بالکل رجسٹرڈ دعا، چھوٹی سی دعا ہے، اس میں مغفرت اور رحمت دونوں کی دعا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تو استغفار کے لیے جو بھی انسان اختیار کر لے، چاہے کم از کم استغفر، کچھ زیادہ ٹائم نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ بھی ایک مستقل دعا ہے، چھوٹی سی دعا بالکل۔ اور پھر من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرے کلمات جو ہیں ان کو بڑھاتے جائیں گے تو اور زیادہ اس کے اندر نور ولا نور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، ہر وقت وہ استغفار کی کوشش کرے، صبح شام استغفار کرتے رہے،
تو اس میں 3 بشارتیں بیان فرمائی ہیں۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ضیق اور تنگی سے راستہ نکال دیں گے۔ بعض مرتبہ انسان ایسا پھنس جاتا ہے، ایسا راستہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ استغفار شروع کر دو، اللہ سے استغفار شروع کر دو۔ انشاءاللہ استغفار کی برکت سے جہاں انسان کی عقل بالکل کام نہ کر رہی ہو، ایسا پھنس گیا ہو، انشاءاللہ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ استغفار دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ومن کل ہم فرجا، انسان کے زندگی کے اندر بعض مرتبہ ایسے ٹینشن آتے ہیں، ایسے ہم آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسے غم کو کہ جو انسان کو اندر اندر سالٹ کی طرح پگھلا کر رکھ دے۔ سالٹ جو ہوتا ہے اس میں پانی گرتا ہے تو پگھل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے دل کے اوپر ایسا ٹینشن، ایسا غم آتا ہے کہ اندر ہی اندر بیچارہ پگھلتا رہتا ہے، نہ کسی کو کہہ سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ بات کر سکتا ہے، اندر اندر بیچارہ پریشان ہے۔ تو ایسے ہم اور ایسے غم انشاءاللہ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کرنے کی شکل پیدا فرمائیں گے، اللہ اس غم کو اور اس رنج کو دور فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ استغفار کریں ہم۔ حدیث میں ہے، بس حدیث کے اندر آ گیا، بشارت وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان بعض میں تو روزی کے لیے پریشان ہے، تنگ فقر و فاقہ ہے، استغفار شروع کر دو۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے اور ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے، جاب کا ہو یا جو بھی روزی کے اسباب دنیا کے اندر اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرا کوئی روزی کا راستہ شروع ہوگا اور میری فقر و فاقے کی تنگی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، رب ذوالجلال مسبب الاسباب ہے، لہذا عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب سے ایسا انتظام فرمائیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ فقر و فاقہ اور روزی کی تنگی دور ہوگی۔ تو 3 باتیں اور 3 بشارتیں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے عرض کیا، یا شیخ بہت دکار پڑا ہوا ہے، قحط سالی ہے، کوئی وظیفہ کوئی دعا بتائیے۔ تو فرمایا استغفار کرو، استغفار کے اوپر خود بھی کرو، دوسروں کو بھی کہو، اور یہ قحط کا سب کے اوپر اثر پڑتا ہے تو سب استغفار کریں۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، یا شیخ میری کوئی اولاد نہیں ہے، مدت سے نکاح ہو گیا لیکن اولاد نہیں، اولاد کی تمنا ہو رہی ہے۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر کوئی تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ زمین کے اندر پیداوار کی بہت کمی ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ کسی نے آ کر یہ پریشانی ظاہر کی کہ تجارت وغیرہ اچھی چلتی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، بارش کی کمی ہے، تو فرمایا استغفار کرو۔ غرض ہے کہ جو بھی آیا، جس نے جو پریشانی کو ظاہر کیا، سب کو ایک ہی دوا اور ایک ہی دعا بتلاتے رہے کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ بھی عجیب انسان ہیں، مختلف لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے اور آپ نے سب کو بس بتلا دیا کہ یہ استغفار کرو، استغفار کرتے رہو۔ تو فرمایا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت شریفہ سورہ نوح کے اندر ہے۔ اس سورہ نوح کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جواب دیا ہے، لہٰذا یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے بلکہ قرآن پاک سے مستنبط ہے۔ چنانچہ سورہ نوح کے اندر ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لہٰذا پانی کی قلت ہے، دکاڑ ہے، قحط ہے، بارش برسے گی، انشاءاللہ بارش کی وجہ سے ندی نالے کے اندر پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور کھیتیوں کے اندر کھیتیاں پکنا شروع ہو جائیں گی، قحط ختم ہو جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تم نے کہا مال کم ہے، تجارت اچھی طرح چلتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، استغفار کی برکت سے یمددکم باموال، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے۔
اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، بزنس کے اندر، تجارت کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، تمہاری روزی کا جو بھی سبب ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں برکت کی شکلیں نکالیں گے۔ وہ بنینا، ایک شخص نے کہا میری اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے لیے فرمایا استغفار کرو، تو دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمجدکم باموال و بنینا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے استغفار کے اوپر، مالوں سے بھی اور بنین بیٹوں سے بھی، اللہ تعالیٰ تم کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اولاد عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس نے کہا تھا کہ میری زمین میں کھیتی پیدا نہیں ہوتی ہے، باغ ہے مگر اس میں کوئی فروٹ نہیں ہوتے، تو فرمایا استغفار کرو۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات لگا دیں گے، گارڈن بہترین، اس کے اندر ایپل کے درخت ہوں گے، گریپس ہوں گے اور مینگو ہوں گے، اور اللہ نے کیسے کیسے فروٹ بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات لگا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دیں گے، کنال، نہروں کے اندر پانی شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات جو میں نے کہی ہر ایک کو اس میں استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، یہ آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو بہرحال آج کے ہمارے اس وقت کے اندر، آج کے درس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی زندگی بھر کے لیے ایک الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ایک عمل ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے، غم پیش آ جائے، اور انسان کے لیے ایسا معاملہ سامنے آ جائے کہ کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کہاں جا کر پھنسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، جہاں سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں تھی، بظاہر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سمندر ہے، سمندر کے پھر اندر مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو مچھلی کی غذا بن چکے ہیں، اب وہاں جانے کے بعد انسان کی زندگی بچ جائے، بظاہر کوئی شکل نہیں ہے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی پڑھنے کی برکت سے، اسی دعا کی برکت سے قرآن پاک کے 70ویں پارے کے اندر بھی فنجیناہ من الغم ہے، ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی، اور مچھلی کو کہہ دیا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، تیرے پیٹ میں تو آیا ہے، ایک امانت کے طور پر تجھ کو اس کو محفوظ رکھنا ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے، تیرا خوراک نہیں ہے، تیرا فوڈ نہیں ہے۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو سنا۔ سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن رب ذوالجلال ہر جگہ سننے والا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ آپ، سمیع و بصیر ہے، ایسا سمیع و بصیر ہے کہ آپ کہیں بھی جا کر اللہ کو پکارو، دل میں پکارو، آواز سے پکارو، سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک کی سنتا ہوں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے ہم نے ان کو نجات دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بشارت دی، یہ صرف دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والا بھی یقین کے ساتھ جب پھنس گیا ہو اور کوئی ایسی پریشانی سامنے آ گئی کہ نجات کی کوئی شکل نہ معلوم ہوتی ہو، انشاءاللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی توبہ کی برکت سے رب ذوالجلال راستہ نکالیں گے۔ سورہ صافات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے اسی دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا کرنا شروع کی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں مسبحین تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے پھر نجات کی کوئی شکل نہ ہوتی، وہیں ان کی موت آتی، موت آنے والی ہے، اور موت آنے کے بعد وہی ان کی قبر بن جاتی، اور قیامت تک باہر آنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ لیکن تسبیح کی برکت سے رب ذوالجلال نے مچھلی کے پیٹ میں ان کی حفاظت فرمائی، پھر مچھلی کو حکم دیا کہ تو اس کو اپنے پیٹ سے نکال دیا، فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، باہر آیا تو بالکل کمزور، چلنے کی طاقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ان کے لیے انتظام فرما دیا۔ تو خیر بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے استغفار، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ بہت زبردست ہمارے لیے عمل ہے،
اور ہر پریشانی سے نجات کا راستہ ہے اور گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ انسان کبھی سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت استغفار کیا تو میرے تو گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، جب گناہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں استغفار کروں؟ تو فرماتے فضائل اعمال کے اندر کہیں آپ نے پڑھا ہوگا یا کسی جگہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ انسان جب استغفار کرتا ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں ماشاءاللہ گناہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے تمام گناہ ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی استغفار کر رہا ہے، تو پھر دوبارہ اس استغفار کی برکت سے اللہ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ استغفار بیکار جائے گا، گناہ ہے تو گناہ کی معافی ہوگی، اور گناہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب میں معصوم بن گیا ہوں، اب میرے نامہ اعمال کے اندر گناہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اس لیے آتے ہے ایک حدیث میں، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بہت بڑی مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار کو پائے، کثرت سے اس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار لکھا گیا ہو۔ لہذا نامہ اعمال کے اندر کثرت استغفار کی برکت سے میدان محشر کے اندر آسانی کا معاملہ ہوگا، حساب کے اندر انشاءاللہ آسانی ہوگی، مغفرت کی شکل سامنے آئیں گی، رفع درجات کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہم روزانہ صبح شام یا کم از کم صبح یا پورے دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالیں، کم سے کم، اور اس کے بعد بھی جتنا بھی ہم استغفار کی کثرت کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مفید ہی ہوگا اور فائدہ مند ہی ہوگا۔ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ دلوں کے اندر قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سورہ ہود کے اندر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اگر تم استغفار کرو گے تو استغفار کی برکت سے ایک تو یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور گناہوں کی معافی کے ساتھ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ، حضرت ہود علیہ السلام فرمایا تھا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میرے قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اسی سے توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری جو موجودہ قوت ہے اس قوت کے اندر بھی اضافہ کر دے گا۔ انسان کی قوت میں بھی استغفار کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے، جسم کے اندر بھی قوت پیدا ہوتی ہے استغفار کی برکت سے، دل کے اندر بھی الحمدللہ ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، پوری امت کو، اس وقت ہم جن حالات سے چل رہے ہیں، بلکہ ہم ہر وقت حالات میں ہیں، امت اس وقت، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کو اس وقت کثرت سے توبہ کی ضرورت ہے، کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے۔ انفرادی طور پر بھی امت توبہ کرے، استغفار کرے، اجتماعی طور پر بھی اپنے گناہوں کو چھوڑے، جو اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اجتماعی گناہوں کو چھوڑیں، انفرادی جو گناہ ہو رہے ہیں ان انفرادی گناہوں کو چھوڑیں، اور اپنے ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کریں۔ بس یہی ہمارے لیے حالات کے بدلنے کا ذریعہ ہے۔ ہم گناہوں میں پھنسے رہیں، گناہوں کے اندر چلتے رہیں، اور پھر اس سے ہم اس کے باوجود اللہ سے امیدیں کریں تو پھر بھی اللہ قادر ہے، اللہ کس کی سن لے۔ لیکن بہرحال جو سنت الہی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب استغفار کرتا ہے، انفرادی گناہوں کو چھوڑتا ہے، اجتماعی گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور رحمت الہی کی برکت سے پھر انسان کے حالات بدلتے ہیں، چاہے وہ پرسنل حالات ہوں، چاہے کمیونٹی کے حالات ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی آج بھی ہم انفرادی طور پر بھی اپنے گناہوں کو ختم کریں۔ اجتماعی طور پر جو گناہ ہوتے ہیں، شیشہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اب تو الحمدللہ شادیوں کے اندر وہ اجتماعی گناہ جو ہوتے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت وہ دبے ہوئے ہیں، اللہ ہمیشہ دبا دے، اللہ اگر ہمیشہ ختم ہو جائے، ورنہ شادیوں کے اندر جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اجتماعی طور پر نہ معلوم کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا شریعت کے خلاف وہاں کام ہوتے ہیں، غیروں کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ سب اجتماعی گناہ ہے، اور اجتماعی گناہوں کو خطرناک قسم کی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انفرادی گناہوں کو بھی اپنی زندگی سے ہم ختم کریں، اجتماعی گناہوں کو بھی ختم کریں، اور پھر کثرت استغفار کو اختیار کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ان باتوں کو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی، حاضرین کو بھی، غائبین کو بھی، پوری امت کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار و توبہ کرنا نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت مبارک وقت ہے بھائی، جمعہ کا مبارک دن ہے اور بہت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کو تبدیل فرما دے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بہت مبارک وقت ہے، بہت ہی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور گناہوں کو اقرار کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ استغفار کرتے ہیں، نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ ہم کو اور پوری امت کو صحیح معنی کے اندر توبہ استغفار کی، نمازوں کی پابندی کی، اور انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو چھوڑ کر استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔